اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی امان میں رکھے، نیکیوں کی توفیق دے، علم اور عمل میں برکت ڈالی، آمین۔ چلیے آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 186۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لتبلون، البتہ ضرور اور ضرور تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اب تم اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہارے نفسوں میں۔ یہ آزمائش کس طرف سے آئے گی؟ اور یہ جو لتبلون ہے نا، یہ بلا سے ہے، بلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ اور جو شروع کا لام ہے نا، وہ تاکید کے لیے ضرور، اور یہ جو آخر میں نون کے اوپر تشدید ہے نا، یہ بھی ضرور کے لیے۔ تو ضرور بالضرور تم آزمائش جاؤ گے، کس میں؟ فی اموالکم۔ اموال تو آپ اردو میں استعمال کرتی ہیں نا، ہے نا، اموالکم، تم اپنے مالوں میں، و انفسکم، اور تم اپنے نفسوں میں، نفس کی جمع انفس ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور ضرور بالضرور تم سنو گے۔ اب سین میم عین اس کا روٹ لیٹر ہے، سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، لام بھی تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرور بالضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں کی طرف سے، اوت الکتابہ، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، اور کن سے یہ باتیں سنو گے؟ الذین، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے، من الذین، ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اذن، کیا سنو گے؟ اب وہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اذن، تکلیف دہ باتیں، تکلیف دہ چیزیں، کثیرہ، بہت زیادہ، یعنی تم ضرور سنو گے ان سے تکلیف دہ باتیں بہت زیادہ۔ وَإِن، اور اگر، تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، واو قاف یا اس کا روٹ لیٹر ہے، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ بات، یعنی تمہارا صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، من عزم الامور، حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ امور کام کو کہتے ہیں، امر کی جمع ہوتی ہے، اور عزم مضبوطی کو کہتے ہیں، بڑے مضبوط کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اچھا، اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں جب ہم آ گئے ہیں نا، تو ہر انسان تکلیف میں ہے، ہر انسان ایک امتحان میں، تکلیف نہیں کہنی چاہیے، امتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کو یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میں نے اس دنیا میں عیش کرنی ہے، تو پھر وہ ٹیسٹ بادر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس دنیا میں آ گئی ہوں، یہ کمرہ امتحان ہے، تھنک اباؤٹ اٹ۔ آپ نے کبھی ایگزامینیشن ہال دیکھا ہے؟ اس میں آپ کم سے کم ریلیکسیشن ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ الرٹ ہوتا ہے بندہ، اپنے سوالوں کے جواب لکھ رہا ہوتا ہے، کون سے سوالوں کے اچھے دے سکتا ہوں، ان کو پہلے سولو کر لوں، کون سے، اور کچھ مشکل لگ رہے ہوتے ہیں، کسی کی ٹینشن ہوتی ہے، کسی کی خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ کمرہ امتحان ہی ہوتا ہے، وہاں رزلٹ نہیں ہوتا، وہاں سے نکلنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بس یہ امتحان کی جگہ اور ادھر سے نکلنا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا جو ہے نا، یہ ایک کمرہ امتحان ہے
کسی سوال پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، کسی سوال پہ آپ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، کسی میں آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، لیکن امتحان آ کر رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی امتحان کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت کے والے کام کیے ہیں ہم نے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن 2 چیزوں میں تم آزمائے جاؤ گے. اپنے مالوں میں، مالوں کے کبھی اللہ دے کر آزمائے گا اور کبھی اللہ لے کر آزمائے گا. ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمی کر دیتا تو ہم کہتے ہیں آزمائش آ گئی ہے، اب آج کل جاب نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آزمائش آئی ہوئی ہے. لیکن ہم جب جاب مل جاتی ہے اور زیادہ پیسہ مل جاتا ہے، آرام اور آسائش مل جاتی ہے، رزق کھلا آنے لگ جاتا ہے، تو اس کو ہم نے کبھی آزمائش نہیں سمجھا. اس پہ ہم کہتے ہیں ہادہ من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم کو ملا ہے اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہوتی ہے جو نہ ملے تو آزمائش ہوتی ہے. ہاں جی، کیونکہ اس میں اس وقت میں انسان کے دل کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا دل کتنا کھلا ہے، اللہ تعالیٰ پہ کتنا توکل ہے اس کو، اور وہ کتنا یہ بات جانتا ہے کہ اس پیسے کے ذریعے میں نے جنت کمانی ہے. یہ برج ہے تاکہ میں اس جگہ تک پہنچوں جو میرا منزل مقصود ہے. یہ پیسہ میری منزل نہیں ہے، یہ پیسہ ایک ذریعہ ہے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں. جیسے آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹرین پہ چڑھتے ہیں، جہاز پہ چڑھتے ہیں تاکہ آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. وہ جہاز تو آپ کی منزل مقصود نہیں ہے نا، وہ ٹرین تو آپ کی منزل نہیں ہے نا. منزل تو آپ کی وہ ہے جہاں پر آپ پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو اپنی منزل مقصود سمجھ لیتے ہیں. اچھا گھر ہمارا گول ہے کہ بس ہم نے وہ لینا ہے، جب وہ لے لیا تو سمجھے کہ ہم کامیاب ہو گئے. یا اچھی گاڑی لینی ہے، بس وہ مل گئی تو سمجھے کہ ہمیں منزل مل گئی. حالانکہ آپ سب کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہم کو ملتی ہیں تو ہمیں ایک اور آگے کی لگن لگ جاتی ہے کہ اس سے بھی بڑا گھر ہو، اس سے بھی اچھی گاڑی ہو. وہ ہماری منزل نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس منزل تک پہنچ کے کسی اور چیز کی تمنا شروع کر دیتے ہیں. منزل ہماری جنت ہے جہاں پر پہنچ کر کسی اور چیز کا دل چاہے گا ہی نہیں، کیونکہ پرفیکٹ وہاں پر ہماری ریلیکسیشن ہے، پرفیکٹ بلیسنگز ہیں، پرفیکٹ زندگی ہے. وہاں پر کوئی دھوکہ نہیں، کوئی دل کو تکلیف نہیں، کوئی دل کا ٹوٹنا نہیں، کوئی کسی چیز کے جانے کا ڈر نہیں، کسی دوست کے مرنے کا ڈر نہیں. سبحان اللہ. We need to understand this. This realization is the biggest realization that we are going to get in this world. سب سے بڑی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا میری پیاری بہنوں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں انہی 2 چیزوں سے، جن چیزوں سے تم بہت شدید محبت کرتے ہو، تم آزمائے جاؤ گے. کبھی کوئی بندہ پیارا چلا جاتا ہے آپ کا، کبھی پیسہ چلا جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ہر حال میں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. لے کر بھی اللہ تعالیٰ جب واپس لے لیتا ہے، روک لیتا ہے کسی چیز کو، تو بھی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے. اس میں تو ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور شوق کا اظہار کرتے ہیں اور روتے ہیں اور مانگتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے نا تو پھر بھول جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے احکام کو، بس موج مستی میں لگ جاتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب مل جاتا ہے تو بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اذن کثیرہ. تم ضرور بالضرور ہے مسلمانوں سنو گے ان لوگوں کی طرف سے جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود اور نصارہ، موسٹلی یہود کی طرف سے تم ضرور سنو گے. اور کیا، اور کن لوگوں سے تکلیف دہ باتیں سنو گے؟ من الذین اشرکوا، مشرکین سے. مشرکین مکہ جیسے اس وقت تھے نا، تو مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان لوگوں سے تمہیں بہت تکلیف پہنچے گی سننے کی، یعنی باتیں وہ ایسی کریں گے جو تمہیں تکلیف دیں گی، جو بہتر کریں گی، اذیت دیں گی. آپ کو پتہ نا کتنے صحابہ کو پکڑ کے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ باتیں کہو. حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ کے اتنا مارا کہ ان کے ہوش ہی جاتے رہے اور ان کے منہ سے
ایسی باتیں کہلوائیں، ان کو طعنے دیتے تھے، ان پہ غصہ کرتے تھے، ان کے بارے میں افواہیں پھیلاتے تھے، بری باتیں پھیلاتے تھے تاکہ ان کا امیج خراب ہو، اور یہ باتیں ان مسلمانوں کو تکلیف دیتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی بات کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا، وہ اپنے بارے میں کوئی بھی بات سن سکتا ہے، لیکن کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات کرے نا، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ بس ہم مر مٹ جائیں، لیکن اس بندے کی بات نہیں ہم برداشت کریں گے۔ تو یہ اذیت مسلمانوں کو سہنی پڑی، اور موسٹلی یہود اور مشرکین نے تو حد ہی کر دی۔ آپ کو پتہ نا کہ جس وقت عین جنگ کا وقت تھا، جنگ خندق ہو رہی تھی، تو پیچھے جب مسلمان گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ ان کو، یہودیوں کو کہو کہ کہیں وہ مطلب ٹریزن تو نہیں کر رہے، کہیں دھوکہ تو نہیں کر رہے کہ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا تم کون ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم تو کسی کو نہیں جاتے، جاؤ۔ ایک اور موقع پہ کہنے لگے یہ تو آپ ان چھوٹی چھوٹی لوگوں سے لڑ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اور وہ اذیت ناک ہوتی تھی۔ اب ان باتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، تم اپنی نیکی پر جم کر رہو، ان کی باتوں کی وجہ سے ڈر کے اپنی نیکیاں نہیں چھوڑنی۔ اکثر و بیشتر ایسی ہوتا ہے نا کہ ہم بڑے جمے ہوئے ہوتے ہیں اپنی نیکی کے اوپر، لیکن لوگ جب باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم ایک دم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے حجاب پہننا ہوتا ہے کسی عورت نے، تو کہتے ہیں پتہ ہے حجاب والی عورتیں کیا کیا کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے سر ڈھک کے، منہ ڈھک کے کیا کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک دم بندہ کہتا ہے پردہ اتار ہی دیتی ہوں، کیونکہ پردے والیوں کو بہت برا سمجھتے ہیں لوگ۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنی نیکی کو ہی چھوڑ بیٹھیں اور سمجھیں کہ اوہو جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ سچی ہے۔ اللہ کی بات سچی ہے کہ ان کی بات سچی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچنے کی کوشش کریں گے، ایسی بات کریں گے کہ جس کی وجہ سے سارے ایک ہی کشتی کے سوار ہو جائیں اور کوئی بھی نیکی پر نہ جمع رہے۔ تو سبحان اللہ، جب کوئی اذیت ناک بات کرتا ہے، جب کوئی تانا دیتا ہے، دین کا تانا دے، کسی اور چیز کا تانا دے، تو اس کے بدلے میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور صبر کا مطلب ہے اپنی نیکی پر جمے رہیں اور اس کے لیول پر نہ اتر کے بات کریں، اپنے اخلاق اور اپنی عزت کو جما کر رکھیں۔ کیونکہ جب ہم ریاکشنری ہو جاتے ہیں نا، جب کسی نے گالی دی تو پلٹ کے ہم بھی گالی دے دیں، تو پھر اس میں اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ جب کوئی گالی دے اور آپ اس کے بدلے میں خاموش رہیں اور اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے اور پھر کیا ہو، پھر وہ آپ ہی کا مددگار بن جائے۔ لیکن اگر گالی کے بدلے میں گالی دی اور برائی کے بدلے میں برائی کی، تو پھر حالات تو درست نہیں ہو سکتے۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، اپنی نیکی پر جمے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور لوگوں سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے ڈرو گے۔ سبحان اللہ، زبردست بات ہے۔ تم تقوی اختیار کرو گے، یعنی ہر چیز میں ہماری پرائیورٹی اور ہمارا سب سے پہلی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسی لگ رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہیں یہ چیز ناپسند تو نہیں۔ ہم ہر عمل کو اپنے سامنے ایک پلیٹ میں رکھ کے اور اس کو ویلیویٹ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ تو تقوی جو ہوتا ہے وہ انسان کو ایک آزاد انسان بنا دیتا ہے، اس کا دل آزاد ہوتا ہے۔ آزاد کا مطلب ہے کہ جھوٹے خداؤں کے چنگل میں نہیں پھنسا ہوا ہوتا، جھوٹی پرائیورٹیز نہیں ہوتی اس کی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر وقت یہ ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگوں کی تو ساروں کی سوچیں فرق ہے میری پیاری بہنوں۔ ایک کہے گا کپڑے ایسے نہ پہنو، دوسرے کہے گا کھانا ایسا نہ کھاؤ، تیسرا کہے گا ایسے گھر میں نہ رہو، چوتھا کہے گا کہ اس گاڑی میں نہ بیٹھو۔ آپ سب کی باتیں مانیں گے؟ مانتے ہیں آپ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کی باتیں؟ آپ یعنی بندہ کتنے لوگوں کو راضی کر سکتا ہے؟ ایک کو راضی کریں گے 10 ناراض ہوں گے۔ لیکن جب آپ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غلام بن جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں لوگوں کو پلیز کرنے کی. لوگ خود آپ سے راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آپ کے آگے جھکا دیتا ہے اور وہ آپ کے آگے ہمبل ہو کر آتے ہیں. لیکن اگر اتنے زیادہ خدا بنا لیے دنیا میں کہ ہر بندے کی بات اللہ کی بات سے بھی اونچی ہوئی، تو پھر تو بڑی مصیبت والی زندگی ہے. پھر تو انسان آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتا. پھر تو بہت ساری چیزوں کا غلام ہو جائے گا، دولت کا غلام ہو جائے گا، فیشن کا، رسم و رواج کا، معاشرے کا، ہر چیز کا غلام ہوگا، اور پھر وہ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکے گا. تو تقویٰ کیا کرتا ہے؟ آپ کو ایک اللہ کا غلام بناتا ہے اور باقی ساروں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. اور اللہ کی غلامی میں تو مزے ہی مزے ہیں، مزے ہی مزے ہیں. کیونکہ دنیا میں جب آپ کو کوئی غلام بناتا ہے نا تو وہ آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آپ سے کچھ چاہتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دینے والی ذات ہے. تو وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّا، تو بے شک، ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑی حوصلے کے کاموں میں سے ہے. یہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اور عظیمت اور شان کس کو ملتی ہے؟ جو حوصلے والا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تھوڑی سی مثال دنیا کی لے لیتے ہیں نا تو پھر بات سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیں ایک بچہ جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے، آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو، یا کوئی ڈاکٹر کی میں مثال دیتی ہوں تو سارے بچے کہتے ہیں بس پاکستانیوں کو اور انڈینز کو بس ڈاکٹر ہی اچھے لگتے ہیں. لیکن میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جو بن رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. یعنی باقی بچے پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں، ویکیشنز پہ جا رہے ہوتے، چھٹیاں ادھر گزاری ادھر گزاری، یہ کیا وہ ڈاکٹر جو بن رہا ہوتا ہے نا وہ اس کا دماغ سیٹ ہوتا ہے. وہ نہ سوتا ہے زیادہ، نہ وہ زیادہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ وہ پارٹیز کو اٹینڈ کر سکتا ہے. اس کا ایک گول ہوتا ہے اور اس کی محنت ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے. اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے. جوانی کے بیچ میں یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز چھوڑ کے اور صرف پڑھائی کرنا اور اس میں جان مارنا، یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. لیکن اس حوصلے کے بعد اس کو جو شان ملتی ہے، جو عزت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے، مریض کتنی تعریف کرتے ہیں، کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں، اور ایک عزت دار پیشہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے پیسہ بھی ارن کرتا ہے. لیکن یہ کب اس کو ملتی ہے شان؟ جب وہ حوصلے والے کام کرتا ہے. تو اس دنیا میں اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ ان کی شان کتنی بلند ہے، لیکن کتنی تکلیفوں اور کتنی سیکریفائس اور کتنے بڑے حوصلے کے بعد وہ شان ہے. یعنی کون سا وقت تھا جب انہوں نے آرام کی زندگی گزاری، بے فکری کی. جب مکہ میں تھے تو مشرکین مکہ تنگ کر 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 کے ان کی جان عذاب کی ہوئی تھی. اور پھر جب مدینہ آ گئے تو یہود اور مشرکین دونوں نے مل کر، اور منافقین تین طاقتیں ہو گئی، اور پھر باہر کے بھی لوگ. یعنی کون سا وقت تھا جب بالکل بے فکری کا وقت گزارا؟ نہیں. تو حوصلے والی زندگی گزاری نہ کوششیں چھوڑیں. امتحان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئے سب کو پورا کیا، اور دنیا میں اپنی نیکیوں پر بھی جمے رہے، اللہ ہی سے ڈرتے رہے، اور بڑے حوصلے کے کام کیے. تو جس کا جتنا بڑا حوصلہ ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی شان ہوتی ہے. تو ابھی بھی میری پیاری بہنوں، یہ تو اس وقت کی بات ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ان لوگوں نے تنگ کیا اور مشکلات کریٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. لیکن یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ مشکلات زندگی میں جب آتی ہیں تو ان کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت فائدے ہوتے ہیں. یعنی کیوں انبیاء کو اتنے زیادہ امتحان آئے تھے اور اتنی زیادہ ان کی آزمائش تھی؟ کیونکہ آزمائش سے صبر اور استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے. ایک تو آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے چیز آئی ہے، میں نے اس میں سے گزرنا ہے. اور دوسرا استقامت کا مطلب ہوتا ہے اسٹیڈ فاسٹ، اپنی نیکی پر جمنے کی طاقت آ جاتی ہے. پھر اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے ہمارے لیے. یعنی پیغمبر تو اس چیز سے اوپر تھے نا، ان کا اخلاق تو بہترین ہوتا تھا. لیکن جب ہم جیسے عام لوگوں پر آتی ہیں پریشانیاں، آتی ہیں یا آزمائشیں آتی ہیں، تو ہماری اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہو جاتا ہے.
ہم پہلے سے بہتر انسان ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ دوست اور دشمن کا پتہ چل جاتا ہے. اور مسلمانوں کو تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں صبر کا بدلہ انبلیویبل ہے. آپ کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی کہ صبر کا بدلہ کتنا زیادہ ہوگا. ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر یہ سوئی بھی ہم کو چبھتی ہے تو اس کا ہم کو اجر ملتا ہے. کوئی چیز ہماری کھو جاتی ہے تو اس میں جو تکلیف ہم اٹھاتے ہیں اس پر اجر ملتا ہے. ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو دنیا کی آزمائشیں اور امتحان ہے نا، یہ ہمارے لیے برج بن جاتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے اپنی جنت پا سکیں انہی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، اور تو کوئی چیز نہیں ہے. تو کبھی کبھی یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی نیکیوں سے وہ درجات نہیں پا سکتے جو ہم اپنے صبر کی وجہ سے پا سکتے ہیں. بہت پیاری بات ہے. پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، کبھی کبھی ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے نا، اتنی نیکیاں نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم جنت کو ارن کر سکیں، تو پھر اس وقت ہماری زندگی میں کچھ ایسی آزمائش آ جاتی ہے جس پر صبر کرنے کی وجہ سے ہم وہ درجہ پا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی شان اتنی بلند ہے کہ وہ ہمیں طریقے سے بس ہمارے لیے آسانی کرتا ہے جنت میں جانے کے لیے. تو ہر چیز پر مطمئن اور خوش رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اور لوگوں کی زبان کی اذیتوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بات کریں. لیکن لوگوں کے رویوں سے متاثر ہو کر اسی جیسا جواب نہ دیں. اپنے اخلاق کو بلند رکھیں، اپنے آپ کو بیٹر رکھیں. اس کے برے کے لیول پر آ کر برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا، نہ دنیا کا اور نہ آخرت کا. ٹھیک ہے نا. اور تقوی ایسی چیز ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتی ہے. دنیا میں آپ کو آپ کی زنجیریں توڑ دیتی ہے اور آپ سکون کی زندگی گزارتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، میں نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. ورنہ پھر اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بندہ بندوں کے لیے زندگی گزارتا ہے تو پھر تو بہت سارے خدا بن جاتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا. تو بڑے حوصلے والے بنیں تاکہ بڑے درجات ملیں. ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.